بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ابو سفیان کی شماتت اور حضرت عمر سے دو باتیں. 128 نمبر ویلاگ، آج کی پانچویں اور آخری قسط، اور پیج ہے 378. ناظرین، غزوہ احد ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ناظرین، غزوہ احد کیا ہے؟ ناظرین، انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں، کیونکہ انہیں شکست ہوئی تھی غزوہ بدر میں، اس کا بدلہ چکانے کے لیے یہ تیاریاں ان کی ہو رہی ہیں. ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، اور الرحیق المختوم اس کتاب کا نام ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنت نظارہ ہے، نقش ہوا بالا ہے، بالا ہے آب، موج مضطر توڑ کر تعمیر کرتی ہے جناب، موج کے دامن میں پھر اس کو چھپا دیتی ہے یہ، کتنی بے دردی سے نقش اپنا مٹا دیتی ہے یہ، زندگی محبوب ایسی دیدائے قدرت میں ہے، ذوق حفظ زندگی ہر چیز کی فطرت میں ہے. ابو سفیان کی شماتت اور حضرت عمر سے دو باتیں. مشرکین نے واپسی کی تیاری مکمل کر لی تو ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوا اور با آواز بلند بولا، کیا تم میں محمد ہیں؟ او بھائی، جتنے لوگ کھڑے ہو ان میں کوئی محمد بندہ ہے؟ یہ وہ پکار کے کہتے ہیں بدبخت. لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا. اس نے پھر کہا، کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں؟ اس نے پھر پکارا، للکارا کہ تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں؟ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا. اس نے پھر سوال کیا، کیا تم میں عمر بن خطاب ہیں؟ لوگوں نے اب کی مرتبہ بھی جواب نہ دیا، کیونکہ نبی اکرم نے صحابہ کو اس کا جواب دینے سے منع فرما دیا تھا. ابو سفیان نے ان تینوں کے سوا کسی اور کے بارے میں نہ پوچھا، کیونکہ اسے اور اس کی قوم کو معلوم تھا کہ اسلام کا قیام ہی تینوں کے ذریعے ہے. بہرحال جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کہا، چلو ان تینوں سے فرصت ہوئی. یہ سن کر حضرت ابو بکر بے قابو ہو گئے اور بولے، او اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں، اور ابھی بھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے. اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے، لیکن میں نے نہ اس کا حکم دیا تھا اور نہ اس کا برا ہی منایا ہے. پھر نعرہ لگایا، اوہلو حبل، اوہلو حبل، حبل بلند ہو، اوہلو حبل، حبل بلند ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا، کہو اللہ اعلیٰ و اجلا، اللہ اعلیٰ اور برتر ہے. پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں. نبی اکرم نے فرمایا، جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ صحابہ نے دریافت کیا کہ کیا جواب دیں. آپ نے فرمایا، کہو اللہ مولانا و مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں. اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، کتنا اچھا کارنامہ رہا آج کا دن جنگ بدر کے دن کا. یعنی کبھی ایک فریق غالب آتا ہے اور کبھی دوسرا فریق، جیسے ڈول کبھی کوئی کھینچتا ہے کبھی کوئی کھینچتا ہے. آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی ڈول ہے. حضرت عمر نے جواب دیا. حضرت عمر نے جواب میں کہا، برابر نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں. اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، عمر میرے قریب آؤ. رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا دیکھو کیا کہتا ہے. وہ قریب آئے تو ابو سفیان نے کہا، عمر میں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے. عمر، میں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا، واللہ نہیں نہیں نہیں،
بلکہ اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا تم میرے نزدیک کما سے زیادہ سچے اور راست باز ہو۔ یعنی کما نے تو ہمیں یقین دہانی کلائی کہ ہم نے مار دیا تینوں کو، لیکن جو تم کہہ رہے ہو تم پہ زیادہ مجھے یقین ہے کہ تم سچ کہتے ہو۔ دشمن ہارتا ہوا، مار کھاتا ہوا، قتل ہوتا ہوا، مرتا ہوا بھی کہتا ہے کہ عمر تم سچ کہتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ تھا آج کا 5واں قسط اور چوتھی، اور اس کا 128 نمبر ویلاگ تھا ابو سفیان کی شماتت اور حضرت عمر سے دو باتیں، دو ہاتھ جس طرح ہم کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہوگا بدر میں ایک اور جنگ لڑنے کا عہد و پیمان، یہ ہوگا نیکسٹ ہمارا ویلاگ، یعنی 129 نمبر ہوگا، اور پہلی قسط ہوگی یہ انشاءاللہ ہم کل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کی 5 قسطیں ہماری مکمل ہو گئی۔ ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں نبی کے در پہ پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کی باتیں، نبی کی نعتیں میں پڑھ رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں اسی کے صدقے گناہ میرے جھڑے ہوئے ہیں۔